اگلے دن میرے والد صاحب بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی یہ گالیاں کیوں نکالتے تھے, کیا ملتا تھا؟ سوال تو بڑا زبردست ہے. اتنے سال تک گالیاں نکالتے رہے, ان کو ملتا کیا تھا حضرت علی کو گالیاں نکال کے؟ برین واشنگ. سب سے پہلے تو مرزا پلمبر کو ہمارا چیلنج ہے, اور چیلنج یہ ہے کہ ایک صحیح حدیث ایسی دکھا کہ جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ حضرت امیر معاویہ خود حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے اور لوگوں سے گالیاں دلواتے بھی تھے. ایک صحیح حدیث دکھا دے. اور وقت ہے صبح قیامت تک کا, خدا کی قسم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے گا, اور اس کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ سب مر جائیں گے, لیکن ایک بھی صحیح حدیث نہیں دکھا سکتے. پوری ذخیرہ احادیث کے اندر ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت امیر معاویہ خود حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے اور گالیاں دلواتے تھے. اصل میں معاملہ کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو حضرت امیر معاویہ نے کہا ما منعک ان تسب ابا تراب. یہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے. اب یہاں پہ ما منعک ان تسب ابا تراب, یہاں جو لفظ سب استعمال ہوا ہے اس سے یہ لوگ گمراہ ہو گئے. لفظ سب سے انہوں نے کیا سمجھا کہ لفظ سب کا جو معنی آتا ہے وہ صرف گالی کا ہی آتا ہے, یعنی انہوں نے لفظ سب کا معنی صرف گالی پر ہی معمول کر لیا. حالانکہ اس کے اور بھی بہت سارے معنی آتے ہیں, برا کہنے کے بھی آتے ہیں, لیکن انہوں نے صرف لفظ سب کو گالی کے لیے ہی استعمال کیا. ان لوگوں نے اگر صرف لفظ سب کو گالی پر ہی محمول کر لیا جائے تو میرے بھائیوں تمام معاملات خراب ہو جائیں گے, بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ کیسے ہوگا؟ قرآن کریم میں بھی کیونکہ لفظ سب استعمال ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ فرماتا ہے تم انہیں برا نہ کہو جن کی یہ مشرکین خدا کے سوا پوجا کرتے ہیں. اگر تم انہیں برا کہو گے تو پھر یہ خدا کو بے علم برا کہیں گے. اب یہاں پہ جو سب استعمال ہوا ہے برا کے معنی میں. آپ خود سوچیں, کیا صحابہ کرام گالیاں دیتے ہوں گے؟ کیا وہ بتوں کو گالیاں دیتے ہوں گے؟ ارے وہ تو بڑے مؤدب و مہذب بزرگ تھے, ان کی زبان پر ایسے بےہودہ کلمات آ ہی نہیں سکتے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اگر لفظ سب کا معنی اگر صرف گالی کا ہی استعمال کیا جائے کہ صرف گالی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے لفظ سب, اس کا معنی, تو آپ دیکھیں حدیث پاک میں بھی لفظ سب استعمال ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَيُّ مُسْلِمٍ لَعْنَتُهُ أَوْ سَبَّتُهُ فَاجْعَلْ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس جس مسلمان کو میں برا کہہ دوں یا لعنت کر دوں تو مولا تو میرے ان جملوں کو اس کے لیے پاکی اور رحمت بنا دے. اب اگر لفظ سب کا معنی ہر جگہ گالی ہی کیا جائے تو کیا اللہ کے رسول گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین؟ یہ بے وقوف حدیثوں کو ٹھیک سے سمجھتے نہیں. اب پلمبر ہے وہ حدیثوں کو سمجھے گا کہاں سے؟ آپ لوگوں نے اس کو دین کا رہنما سمجھ رکھا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں قرآن و حدیث کو. میرے بھائیوں مدرسے میں باضابطہ مستقل پڑھنا پڑتا ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے. محض عربی جاننے سے بھی قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آتا. اگر محض عربی جاننے سے قرآن و حدیث سمجھ میں آتا تو عربستان کے اندر مدارس تھوڑی ہوتے. ارے عربستان کے اندر مدرسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس لیے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. اچھا معاملہ کیا تھا میں آپ کو معاملہ بتاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے فَأَيُّ مُسْلِمٍ لَعْنَتُهُ أَوْ سَبَّتُهُ فَاجْعَلْ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً. یہاں پہ بھی لفظ سب استعمال ہوا لیکن یہاں پہ گالی کے لیے نہیں ہے. یہاں پہ اللہ کے رسول فرمانے جس مسلمان کو میں برا کہہ دوں اور جس کو میں لعنت کر دوں مولا تو میرے ان جملوں کو اس کے لیے پاکی اور رحمت بنا دے. اب معاملہ کیا تھا میں آپ کو بتاؤں. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے تو حضرت امیر معاویہ نے کہا ما منعک ان تسب ابا تراب. آپ حضرت علی کو برا کیوں نہیں کہتے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, بات کو ٹھیک سے سمجھیے گا, بات کو ٹھیک سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے حکم دینا اور دوسرا ہوتا ہے سوالیہ جملہ جس کو استفہام کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ کام کرو تو یہ کیا ہوگا؟ یہ حکم ہو گیا کہ میں آپ کو حکم دے رہا ہوں. اور میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے تو یہ حکم دینا نہیں ہے بلکہ سوالیہ جملہ استفہام ہے. یعنی آپ سے پوچھا جا رہا ہے ایسی کون سی چیز ہے جس نے آپ کو یہ کام کرنے سے روکا ہوا ہے. تو حضرت امیر معاویہ نے کہا ما منعک ان تسب ابا تراب. یہ نہیں کہا کہ حضرت امیر معاویہ کو برا کہو بلکہ یہ کہا کہ حضرت امیر معاویہ کو آپ برا کیوں نہیں کہتے.
وجہ کیا تھی؟ جہاں آپ یہ بات پوچھ رہے تھے وہاں پہ خارجی حضرات بہت رہا کرتے تھے جو حضرت علی کو گالیاں دیا کرتے تھے، حضرت علی کو برا کہا کرتے تھے. اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے پوچھا کہ آپ حضرت علی کو برا کیوں نہیں کہتے، تاکہ حضرت سعد ابن ابی وقاص حضرت علی کی تعریف کریں تو ان بدبختوں کو پتہ لگ جائے کہ حضرت علی کا مقام کیا ہے، حضرت علی کا مرتبہ کیا ہے. اور میرے بھائیو ہوا بھی ایسا ہی. آپ دیکھیں جب حضرت امیر معاویہ نے کہا ما منعک ان تسب ابا تراب، آپ حضرت علی کو برا کیوں نہیں کہتے، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا میں ان کو برا کیسے کہہ سکتا ہوں، وہ داماد رسول ہیں اور میں نے ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں سنی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. اور خیبر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اس کے رسول کو پیارا ہے اور اللہ اس کے رسول اس کو پیارے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ جب آیت مباہلہ اتری نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کو اپنے ہمراہ لے گئے. میں ان کو کس طرح برا کہہ سکتا ہوں؟ اب جب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی اور اگر حضرت امیر معاویہ کو برائی کرانی تھی تو پھر آپ اپنی طرف سے کچھ کہہ سکتے تھے. آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ خاموش رہے، آپ خاموش کھڑے رہے، آپ نے کچھ نہیں کہا. اس لیے آپ حدیثوں کو سمجھیں اور ان جیسے مرزا پلمبر آئے، ان جیسے گدھے یہ حدیثوں کو سمجھیں گے. شبیر وارسی یہ جیسے گدھے گھومتے پھر رہے ہیں، یہ حدیثوں کو سمجھیں گے. آپ سنی صحیح العقیدہ عالم دین سے جڑیے اور ان کی باتوں کو آپ لوگ سنیے. وہ جو قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، قرآن و حدیث سمجھاتے ہیں، سنی صحیح العقیدہ عالم دین سے قرآن و حدیث کو سمجھیے. ان جیسے بے وقوفوں کی باتوں میں مت آؤ. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہے، میری گٹھری ٹاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اعلیٰ حضرت نے بہت وقت پہلے کہی تھی یہ بات کہ ان لوگوں سے بچ کے رہنا، یہ جو فتنے پھیلیں گے. اعلیٰ حضرت نے شعر میں کہا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے. کیا آنکھ سے بھی کوئی کاجل چراتا ہوگا؟ کاجل سے کیا مراد ہے؟ یہ جو عشق رسول کی بینائی تمہاری آنکھوں کے اندر ہے نا، کہیں اس کو کوئی چرا کر کے نہ لے جائے. اس لیے یہ جو مرزا پلمبر ہے بےہودہ انسان، اس کو بالکل نہ سنے. یہ پلمبر ہے، آپ اس سے بتاؤ قرآن و حدیث سیکھ رہے ہو، اس سے سمجھ رہے ہو، آپ خود سوچو. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کہنے کی اور حق سننے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.